السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں ملک کے مختلف معاشی مسائل کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر، اور آج بھی ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی، اور خاص طور پہ جو ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں زاہد مساری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور قانون دان ہیں، تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں مدعو کر رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ جناب جاوید صدیقی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کروں گا۔ ملکی جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، سب کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا آیا ہے، ہر سیاسی جماعت کے ہمارے پاس ان مسائل کا حل ہے۔ آپ کی جماعت اگر واقعتاً اس وقت برسر اقتدار ہوتی تو کیا ان مسائل سے عوام کو نجات دلا سکتی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرصے دراز سے اس موضوع پہ مختلف چینل، مختلف اخبار، تجزیے ہو رہے ہیں، اور تقریباً اب عوام جو ہے یہ مکمل طور پہ اس کو ادراک ہوا ہے کہ دیکھیں سیاست تو بہت ساری پارٹیاں کر رہی ہیں اور ان کی عمریں بھی اچھی خاصی ہیں، کسی تھوڑی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اسی طریقے سے بہت خوب، صحیح ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ایک مثال ہے، اگر میں ایک تجزیے کے طور پہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے 25-30 سال کا، 35 سال کا، اور اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ انرجی کم ہوتی جاتی ہے۔ بہت خوب، صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ان میں جو ان کے قائدین ہیں، اب ان کی تیسری جنریشن اس وقت، اگر آپ گورنمنٹ جو بنی ہے پی ڈی ایم کے نام سے، ان کی تیسری جنریشن اس وقت اسمبلیوں میں، وزارتوں میں آ رہی۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ گنے چنے سیاستدان یا سیاسی فیملیاں، ان کو ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25-30 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں چند مخصوص لوگ کیوں مطلب ہے کہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے یا نہیں کر پائے، اور اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں بھی رہیں، وزارتوں میں بھی رہیں، اور مختلف عہدوں پہ اور مختلف کمیٹیوں کا حصہ بنے رہیں جی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام جس سے ان کو بینیفیشری ہیں، جس کے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ عوام کے خیر خواہ ہوتے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ یقیناً ایسی نہیں ہوتی جیسی ہے، اس سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں پاکستان میں وسائل کمی نہیں ہے، اکثر ہماری یہی لیڈرشپ عرصے دراز سے اگر ان کے بیانات سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی لیڈرشپ کہتی تھی کہ پاکستان کے جو عوام ہے اس میں پوٹینشل ہے، پاکستان زرخیز زمین ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب یہ سب چیزیں آپ ہی کی بقول آپ کے جب تھی تو آج ملک اس حال میں کیسے پہنچ گیا؟ اچھا، ہمارے یہاں جو اس وقت موضوع بحث ہوتی ہے زیادہ تر وہ 2018 سے شروع کرتے ہیں، اور میں اکثر اور بیشتر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان 2018 میں نہیں بنا تھا، بالکل صحیح، بہت اچھی بات، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا، بالکل صحیح۔ اور اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن تھی اس کے 5-10 سال کے بعد دیکھیں تو آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہو رہا تھا، بالکل۔ اور آپ نے اس وقت اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ اس وقت 45 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے ممالک تباہ و برباد ہو گئے تھے، جس میں جاپان بھی تھا، اور آج آپ جاپان کو دیکھیں تو اس کی اگر معیشت دیکھیں اور اس کے سویلائز ملکوں میں جو اس کی حیثیت ہے وہ نمبر 1 ہے، بالکل ہے صحیح۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ سب؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور اس سب ہماری تعلیمات کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہ قومیں آگے بڑھ گئیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی نیت نہیں ہوگی تو آپ کا عمل اور قول و فعل میں تضاد ہوگا, جس سے ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ جی منافق بالکل ایسا ہی کی نشانیاں ہیں. تو اب جب تک ہماری سیاست میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ دیکھیں ایک عام ورکر بیچارہ, اس کو ظاہر سی بات ہے اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو اس کو بیان کرتی ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے, مطلب جو بھی جس کا فالوور ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. پھر ایک وقت میں جا کے اسے اندازہ ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جب تک پی ٹی آئی اسمبلیوں میں نہیں آئی تھی اور مکمل طور پہ سیاست میں نہیں ہوئی تھی اور حکومت میں نہیں آئی تھی, جب تک ایسا لگ رہا تھا کہ یہی جماعتیں نجات دہندہ ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی پاور میں آئی, اور مختصر سے عرصے میں, بہت زیادہ طویل عرصہ بھی نہیں ہے, 2-3 حکومتیں بھی نہیں ہے, تو 3.5 سال کا عرصہ, تو دیکھیں آپ 1, 2, 5, 10 آدمی کو تو جھٹلا سکتے ہیں لیکن کروڑوں عوام کو نہیں جھٹلا سکتے. اور انہوں نے جو اعتماد کا ابھی آپ نے 2024 میں دیکھا جس طرح ووٹ دیا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اب جو اعتماد ہے اور جو بھروسہ ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آ جائیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہے جن کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ووٹ کا حق دیا تھا, تو اس سے بھی ان کو تھوڑا سا دلی طور پہ کہ جناب ہمیں کچھ سمجھا گیا, ورنہ اس سے پہلے صرف ہم یہ بتاتے تھے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے اتنا ریمیٹنس بھیجا, سیاست میں کوئی حصہ نہیں تھا, جو فیصلے تھے ان میں کوئی حصہ نہیں تھا. لیکن جب آپ کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے, پھر وہ پاکستان کے لیے اور دل سے سوچنا شروع کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی پچھلی جو حکومت آئی تھی, اچھا مزے کی بات یہ, آپ نے 2-3 منسٹروں کے بیان سنے ہوں گے, ایک وہ روایتی جملہ تھا کہ جی سابقہ حکومت کر کے چلے گئی. اب یہاں پہ سابقہ کا بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ سابقہ بھی آپ ہی کی تھی. اور یہ تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, یہ آپ کے گور ایوب صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ فرما رہے تھے, ابھی جب یہ آپ کے ٹینیور میں جب یہ توانائی کے وزیر تھے, تو ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو لاسز ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو پچھلی حکومت میں ان کی ذمہ داری ہے. تو صحافی نے ان کو کھڑے ہو کے بتایا کہ پچھلی دور حکومت میں تو آپ ہی تھے وزیر توانائی. کہنے لگے نہیں اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا اس وقت بھی آپ ہی تھے, تو پھر وہ خاموش ہو گئے. گوہر ایوب کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ عمر ایوب کے والد, تو یہ عمر ایوب صاحب کی بات کر. عمر ایوب تو میرے خیال اتنے چلیں آپ اپنی بات جاری رکھیں. ویسے آپ یاسر بھائی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے, آپ نے دیکھا کہ نگراں گورنمنٹ بھی انہی کے مشاورت سے بنی تھی, اس سے پہلے 1.5 سال کا انہی, تو ابھی کچھ لوگ وزیر کیونکہ ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے نا کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, پچھلی گورنمنٹ نے, تو عادتاً کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ پچھلی گورنمنٹ بھی ان کی تھی, نگراں گورنمنٹ بھی ان کی مشاورت سے آئی تھی, اور یہ پورا جو تسلسل چل رہا ہے 2022 سے اپوزیشن عمر ایوب صاحب جو ہے نا, تو جو چل رہا ہے سلسلہ یہ انہی کی گورنمنٹ. اچھا ان کی گورنمنٹ ابھی بھی چھوڑیں, پیچھے بھی جائیں تو ایک طویل تاریخ ہے نا. میں جیسے اکثر بولتا ہوں کہ 71 سے اگر شروعات کریں تو یہی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں آج یہی سب کرتی تھیں. تو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ عوامی رائے کا احترام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اچھا برا سارا لوڈ جو ہے وہ عوام کے اوپر آتا ہے. نجات دہندہ یعنی کہ آپ کی جماعت ہے اور سارے جو بگاڑ ہے اس کی ذمہ دار یہ دیگر جماعتیں ہیں نا. نہیں اچھا نہیں, دیکھیں نجات دہندہ, دیکھیں آپ اگر تجزیہ کریں, نیوٹرل تجزیہ کریں, تو اس وقت جو امید لوگوں کا ہے عوام کو, چاہے وہ اندرون ملک پاکستانی ہو بیرون ملک پاکستانی ہو, ان کو اسی لیے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے بیرون ملک سے بھی آئے, یہاں بھی آپ نے دیکھا. تو اس کا مطلب کہ انہیں امید اگر ہے تو صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ جتنے بھی بگاڑ کی جو ذمہ داری ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ 2018 سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور یہ جیسا بھی جاوید صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ ان معاملات کو حل کر سکتی ہے اور نجات دہندہ ثابت ہو سکتی ہے. اور شاید بھائی ہمارے یہ بات اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے کہ اس پی ٹی آئی کے اندر اس بڑی تعداد میں لوگ وہی ہیں جو پہلے مشرف صاحب کی جماعت کا حصہ رہے, پھر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا اور دیگر جماعتوں کا حصہ رہے ہیں, اور اس میں اقتدار میں بھی رہے, اور بہت جو پاور ہے نا, پرکس اور پریولیجز بھی لیے, اور اس کا مزہ بھی انہوں نے اٹھایا, اس کو انجوائے کیا, اور آج وہ پاکستان تحریک انصاف میں. سید بھائی موضوع تو خیر دوسرا تھا, لیکن پہلے چاہوں گا ذرا جاوید بھائی کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے کہ صورتحال یہ یہاں تک آن پہنچی ہے.
اب بجائے اس کے کہ ہم ماضی کی بات کریں یا اس طرف دیکھیں، بہرحال اس کی تصحیح بھی ضروری ہے، تو اب یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ اور خاص طور پہ جو معاشی چیلنجز اتنے سارے سامنے رکھے ہیں، آخر حل کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ انگنت درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اور اللہ سلامتی ہو آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب پر، تابعین پر۔ دیکھیے، آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا، میرا خیال ہے اس سوال کے پیرامیٹر سے ہٹ کے ہی کوئی ساری بات ہو گئی۔ وہ سوال کچھ اور تھا۔ بالکل۔ میں ابتدا کروں گا آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد، جو ظاہری طور پہ جب پہلی خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، ہمارے ہاں یہ بڑے مذہبی پروگرام بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پہلا خطبہ کبھی کسی نے کوٹ نہیں کیا۔ آپ ان کے پہلے خطبے پر جائیے، آپ کو سارا سسٹم ٹھیک کرنا آ جائے گا۔ پہلا خطبہ کیا تھا؟ آپ نے اس کا مفہوم خطبہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، مات کے الفاظ۔ اور جو اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ اپنا یقین پختہ رکھے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال آج بھی حی قیوم اور زندہ ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہماری قوم کے بارے میں فرمایا، تم میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ کمزور۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک میں کسی کمزور کا حق اس طاقتور سے چھین کے کمزور کو نہ دے دوں، اور جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جب تلک کہ میں کمزور کو اس کا حق طاقتور سے چھین کے نہ دلا۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب نے کہا تھا، خود عمل تیرا ہے گر صورت تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر۔ بہت خوب۔ دیکھیے، ہمارے پاس ہمارے علماء، فصحاء، مفسرین بٹھا دیں لا کے یہاں، مجتہدین آج کے بٹھا دیں یہاں، ہمارے علامہ حضرات بٹھا دیں، بڑی فصیح و بلیغ گفتگو کریں گے، بڑی وجہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے جی دین ہمارا ہے، باقی سب مذاہب حق ہے، یہ بات حق ہے، بالکل صحیح۔ لیکن بدقسمتی سے دین تو ہمارا ہے، لیکن دین کی تعلیمات اب ہماری نہیں ہے کہ ہم نے اپنائی ہی نہیں۔ واہ، بہت خوب۔ دین کی تعلیمات آپ نے اپنانی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں کپڑے خریدنے، ان کو جوڑا، ان کو بھی چاہیے، بہت بوسیدہ ہو چکا ہے سارا، وہاں سے لیا 2 سوٹ لیے، ایک مہنگا اور ایک سستا، کمبر ساتھ ہے، تو لیا، اس کے بعد کہا یہ میرا جا کے سلوا دو، تو کہا مولا یہ جو آپ مجھے جوڑا دے رہے ہیں، یہ مہنگے والا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سلوا لوں، سستے والا آپ لے رہے ہیں۔ کہا تو جوان ہے، تجھے زیادہ ضرورت ہے، بہت خوب، میں تو بوڑھا ہوں، خلیفہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھی باتیں ساری، کیا قرآن مجید سے زیادہ اچھی باتیں کس میں ہوں گی؟ ممکن نہیں۔ آقا کریم کی احادیث سے زیادہ اچھی باتیں ہوں گی؟ سب کچھ ہے ہمارے، اچھے اقوال تو بعد کی بات ہیں، ہمارے پاس تو مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اس ضابطہ حیات کو میں یہ نہیں کہتا ملائیت نافذ کر دیجیے، لیکن ہم سب من حیث المجموعی جتنی ہماری قوم ہے، ہمارے لیڈرز سمیت پوری قوم، ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار کے مجرم ہیں۔ وہ کیوں مجرم ہیں؟ آئیے میں بتا دیتا ہوں آپ سے آج کی یہ وجوہات کیا ہیں۔ آپ نے، ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، آپ 73 کا آئین لے لیجئے، آپ نے 73 کا آئین جو ہے وہ پاس کیا، اس کے اندر قرارداد مقاصد کو آپ نے حصہ، پہلے وہ نہیں تھی، پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن تھی، پھر آرٹیکل 2 میں آپ نے اس کا حصہ بنا دیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے تحت کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے ماورا نہ کوئی قانون بن سکتا ہے، اور کو قانون جو بنے گا قرآن اور سنت کے تحت بنے گا۔ تو قرآن اور سنت آپ کو کہتا ہے کرپشن کیجئے، قطعی۔ ہم سب دیکھیں منافق کا درجہ کافر سے بھی نیچے ہے، بے شک۔ من حیث المجموعی یہ ہے کہ سچی بات یہ یاسر بھائی کہ ہم منافق بھی نہیں، منافق ترین ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں آج آپ یہ دیکھیے، وہ ساری کی ساری اغیار نے اپنا لی ہیں، وہ اس جگہ پہ چلے گئے ہیں۔
بٹ بائی بٹ آپ کے ہاں تو اب تو اللہ ماشاء اللہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ آدمی نے جو ہے جاپان میں شادی کی اور جا کے اس نے وہ شادی ہو گئی، مسلمان ہو گئے، اور وہ اس نے اس کو بتایا یہ ہے قرآن میں، یہ ہے حدیث میں، یہ ہے، سچ بولیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو وہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا یہ جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ تو ہمارا روز مرہ کا، ہماری زندگی کا عملی معمول نافذ ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خدا کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی میں عرض یہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو آپ کے اس چینل کے ذریعے میرا میسج ہے کہ ذرا ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ابھی سیاست اور اس سے ہٹ کے، پارٹی بازی اور اس سے ہٹ کے، میں ایز اے پاکستانی، جی ایک عام پاکستانی، ایک عام انسان کے، مسلمان بھی بہت بڑا درجہ ہے، آپ تو انسان بن جائے، اللہ کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوب۔ لیکن ہم تو انسان، پہلے انسان بن جائیں، انسان بن کے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں معاشرے کو کیا ڈیلیور کر رہا ہوں، فیملی کو کیا ڈیلیور کر رہا ہوں، پاکستان کو پھر کیا ڈیلیور کر رہا ہوں۔ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے ان میں مطلب بعد المشرقین ہے، ایسا ہی۔ سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کیجئے۔ یہ جب آپ اپنے آپ کو کریں گے پھر آپ آ جائیے اس کے اوپر۔ اس وقت جو معاشرہ ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے، میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا قوانین بہت ہو گئے، ہر موضوع پہ آپ کی لیجسلیشن موجود ہے، لیکن رٹ نہیں ہے۔ رٹ کیسے، رٹ کیوں نہیں ہے بھائی؟ رٹ اس لیے نہیں ہے کہ من حیث المجموعی پورا معاشرہ، اس میں اب کسی کی زید بکر کی تفریق رہی نہیں۔ اب وہ سارے کا سارا من حیث المجموعی جب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جب پورا معاشرہ ہی اس نہج پہ آ گیا ہے تو آپ دوسرے کو برا کہہ کے اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت وہی ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہاتھ میں ہنٹر رکھا کرتے تھے، لیکن پھر وہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے، اگر ان کے اپنے بیٹے کے اوپر ہوا تو انہوں نے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جو احکامات تھے وہ نافذ کیے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور یہ چینج آپ جو مرضی کر لیجئے، قانون نافذ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کیا عوام کے پاس ہے؟ آپ کے پاس پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں۔ تو سر حضور بات یہ ہے، آج جو اوپر بیٹھ لوگ کہتے ہیں، آج میں یہ بھی بات بالکل کیٹیگوریکلی بالکل ریزنز کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جب ہم کوئی کورٹ میں بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی ججمنٹ جو وداؤٹ ریزننگ ہوتی ہے، ایسے الاپ شلاپ باتیں کرنے سے نہیں، ریزن ہونی، میں ریزن کے ساتھ کری، جو کہتے ہیں نا یہ جیسی قوم ہوگی ویسے وہ حکمران ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہوگا، بالکل نہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ قومیں اپنے حکمرانوں کے ترک پر ہوتی ہیں۔ آج ایک اوپر والا صحیح بندہ آ جائے، میں آرمی سے ہی آ جائے، بھلے جی بالکل کہیں سے آ جائے، آج آ جائے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ، لیکن اس وقت صورتحال ایسے کہ سر بکفن ہو جائے اور وہ کہے مجھے ملک کو سیدھا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کو خود بھی مثال بننی پڑے گی، اس کو مثال بننی پڑے گی۔ وہ مثال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ملے گی، وہ آپ کو اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ملے گی، وہ امام باقر علیہ السلام سے بھی ملے گی، وہ آپ کو مثال لینی سیدنا صدیق اکبر سے بھی ملے گی، عمر فاروق سے بھی ملے گی، آپ کو مثالی حکمران بن کے پھر آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ باتوں سے یہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ اور ہم جو مرضی کرتے رہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ کردار کی کمی ہے، کردار لے آئیے، اور کردار سازی دیکھیں، عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھ کے اس کی نقالی کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ آپ اپنے جو آپ کے ایکٹرز ہیں، جو آپ کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آج سوچ لیں کہ ہم نے اس ملک کی کایا پلٹنی ہے، اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے یاسر بھائی، آپ یقین کیجئے، آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں، 1000 فٹ پہ یہاں پہ ہے پیٹرول، گیس کے انلیمیٹڈ ذخائر ہیں، لیکن محروم ہے، لیکن اس کے باوجود ہیں، آئیے ہم دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن بات تو وہی ہے، ہم بتا دیتے ہیں، نشاندہی بھی کر دیتے ہیں خزانوں کی، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب وہ سارا جو نکلے گا وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں، اب وہ اس وقت جیسے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومت، صرف یہ حکومتوں کو لان تان کرنے سے کچھ نہیں ہے، آپ کو سب کو جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جو پیچھے گزر گیا، میرے دیکھیں ہر لمحہ نیا، ہر دن نیا ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں اس سوال کے جواب میں، جو پیچھے گزر گیا
اس کو سیکھنے کے لیے ایک دوسرے پہ تان مت کیجئے بہت خوب۔ اور سارے مل کے سر جوڑ کے اس کو سوچیں کہ اب ملک کو کیسے لے کے جانا ہے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کردار ادا کریں۔ جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا، اور کیا اتنی ہماری جو سیاست ہے، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بالغ ہو چکی ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ اب یہ جو جتنے بھی اختلافات جس کی نشاندہی کی گئی ہے، جو ماضی میں چلے آئے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر سیاست کی گئی ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے واقعتاً ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، جواب بریک کے بعد دوں گا۔ آپ کی اجازت سے ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا اور پھر گفتگو جاری رکھوں گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معزز مہمان تشریف فرمائے، اور بڑی اچھی گفتگو اب تک ہوئی ہے۔ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ موضوع گفتگو ہے۔ جاوید صدیقی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے۔ جی یاسر بھائی، جیسے ابھی ہمارے وکیل صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اس میں بہت ساری باتیں اچھی تھیں، اور اصلاح کا کہا جاتا ہے کہ عوام اپنی اصلاح کرے اور حکمران اپنی اصلاح کرے، سب کریں۔ تو دیکھیں، کہیں بھی آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال لے لیں تو وہاں پہ سب سے پہلے قانون کی حکمرانی ہوئی۔ بالکل ہے۔ مطلب اگر آپ امریکہ چلے جائیں، یورپ کے جرمنی اور لندن، انگلینڈ یا جاپان وغیرہ، تو وہاں پہ جو چیز ہے، جو ان کی ترقی کا راز ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے۔ 100% ہے۔ اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے کہ جو محب وطن ہے اس کو عزت دی جائے اور جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے۔ تو وکیل صاحب کے سب سے پہلے وکیل صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھا دوں گا کہ کیا ہماری عدالتوں میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وکیل سے ہی جج بنتے ہیں، پہلے وکیل بنتے ہیں، اس کے بعد پھر جج بنتے ہیں، پھر سٹی کورٹ کے جج، پھر ہائی کورٹ کے جج، پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی رائج ہو گئی 70-75 سالوں میں؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو قانون کی حکمرانی کے بجائے ہمارے یہاں لوگ عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پہلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ہم عدالتوں میں گئے تو وہ مسئلے اتنی طوالت اختیار کر لیں گے کہ شاید ہماری زندگی میں ان کے فیصلے ہوں یا نہ ہوں، اور پھر عدالت میں جانے کے بعد سب پابند ہو جاتے ہیں ان کے فیصلوں کے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات کہ دیکھیں، عوام چاہے دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہر ملک کی کروڑوں عوام ہوتی ہے، اس میں مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ذہن کے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے کرمنل مائنڈ سیٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ سب قانون کے دائرے میں جب آ جاتے ہیں اور انہیں جب قانون کا خوف ہوتا ہے تو معاملات خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ہمارے یہاں دیکھا کہ ہمارے یہاں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی تھی اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے قوانین چینج کر دیے، وہ قانونی چینج کر دیے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں نیب کے وہ قانون جو انہوں نے چینج کیے، جو کئی سال سے زیر سماعت تھے، جن کے فیصلے نہیں ہوتے، اور جب ان کو ریلیف ملا تو 3-3 4-4 5-5 دن میں سارے فیصلے ہو گئے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، جب آپ اشرافیہ کو اس طرح ریلیف دیں گے، نیب اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے رہا تھا، اس سے متفق ہیں؟ نہیں، دیکھیں نیب تو اپنا کام کر رہا تھا نا، اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی یاد ہے؟ بالکل، دیکھیں اگر یا تو اگر وہ ادارہ صحیح میں آپ سب کے خیالات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے ادارے بنا دیے کہ بہت سارے اداروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ہم نے بھرتی کے لیے بنا دی، کیونکہ ہم نے ملک کو ترقی نہیں دی، معیشت کو ترقی نہیں دی، اب لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ تو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، پولیس بن گئی، پھر اس میں ایگل اسکواڈ بن گئی، پھر اس میں اینٹی کرپشن بن گئی، تو پھر لیکن جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، صرف لوگوں کو روزگار مل گیا، اپنے پسند کے لوگوں کو روزگار مل گیا۔ لیکن اگر مثال اینٹی کرپشن بنی تھی، پولیس بنی تھی، ایف آئی اے بنی تھی، سی آئی اے بنی تھی، تو کیا معاشرے میں وہ چیزیں کم ہوئی؟ نہیں ہوئی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھرتیاں ہوئی تھیں وہ بھی پسند اور ناپسند اور رشوت. اب لازمی سی بات ہے کہ جب آپ قابلیت کے بجائے رشوت کے بلبوتے پہ آئیں گے تو پھر آپ وہی کام کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے پورے نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی جو ابتدا ہے وہ قانون کے نفاذ سے ہونا چاہیے, اور جو آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو, کیونکہ دیکھیں اس کے دیکھیں آپ نے شاید ایک پرانا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یا شاید پہلی جنگ عظیم میں, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے, کہ انگلینڈ کے کسی انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا سیکنڈ ورلڈ وار کے ہاں تو ہمارا جسٹس کا نظام کیسا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں وہ عدالتیں تو اپنا صحیح کام کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 2 جنگیں یورپ, ظاہر ہے دونوں جنگیں یورپ میں ہوئی تھی, تو دونوں جنگیں لڑنے کے بعد آج آپ دیکھیں یورپ کہاں کھڑا ہے, امریکہ کہاں کھڑا ہے, برطانیہ کہاں کھڑا ہے. اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں نے مجرم کو مجرم گردانا اور محب وطن کو محب وطن. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مجرموں کی پروموشن ہوتی ہے اور جو محب وطن ہوتا ہے بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک عام سیاسی کارکن کا کیا عمل دخل کہ اس کے مطلب کہ آپ نے جو ابھی دیکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی, آپ کے اسکول, آپ کے کالجز, وہاں پہ منشیات اور دوسرے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ ان اداروں کو ان کی بیچ کنی میں لگائیں تاکہ وہاں, کیونکہ وہ ہماری بنیاد ہے, وہ یوتھ جو ہے وہ ہماری, جب وہ بنیاد ہماری صحیح ہوگی تو آگے سسٹم خود ہی صحیح ہو جائے گا. جب آپ دیکھیں کہ جب فیملی سسٹم صحیح ہوگا, ایجوکیشن سسٹم صحیح ہوگا, تو آگے معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. اب ہم فیملی سسٹم, اب دیکھیں فیملی سسٹم کیوں بریک ہوا, مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کیوں ہوئی, کرپشن کی وجہ سے. تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سارے سلسلے. آپ ایجوکیشن سسٹم صحیح کریں, فیملی سسٹم, ظاہر سی بات ہے مہنگائی کم ہوگی تو والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ اور تعلیم پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب یہ 2-4 چیزیں آپ فوکس کر لیں گے, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو جنریشن آئے گی تو آپ کے سارے سسٹم خود ہی صحیح ہو جائیں گے. جب آپ کرپشن کو کرپشن سمجھیں گے, رشوت کو رشوت سمجھیں گے, غلط کو غلط سمجھیں گے, تو معاملات سارے صحیح ہو جائیں گے. لیکن اس کا سب کا جو جڑ ہے وہ جزا اور سزا سے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا جزا اور سزا کہاں ملتی ہے, عدالتوں میں. عدالتوں کے تو اس کا اندر ہمارا عدالتی نظام صحیح ہوگا تو ہمارے سارے نظام آٹومیٹک خود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ظاہر صاحب میں یہ سمجھ پایا ہوں اس ساری گفتگو میں کہ یہ جو سارا سسٹم ہے جس کی ابھی نشاندہی کی گئی کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں, اس میں اگر کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر ٹھیک کر لیا جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. یہ اس گفتگو کا لب لباب تھا. کس حد تک متفق ہیں فرمائیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ موج ہے دریا میں. کیا کورٹس میں جو ججز بیٹھتے ہیں, جو سٹاف بیٹھتا ہے, عوام میں سے ہے یا باہر سے؟ بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ٹھیک, آپ ہی سے. پھر آپ کا, میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ ہم سب اس کے اندر برابر کے, میں کورٹس کو بھی, میں نے تو پوری قوم کی بات کی کہ ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں. کسی کی ذمہ, میں نے تو یہ بھی یعنی سب کو, وہ کہتے ہیں خدا پنج انگشت برابر نہ کر لیکن بوقت خوردن, لارڈ مکالے نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ خدا پنج انگشت برابر نہ کر. تو ایک مسلمان بیٹھا تھا, اس نے کہا لیکن بوقت خوردن برابر ہو جاتی. بالکل ہم تو کہیں برابر ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, سب برابر کے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک اصول وضع کر دیا ہوا ہے, ٹرائیکاٹمی آف پاور. اس کے اندر یہ ہے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. مقننہ بنائے گی اس کو, انتظامیہ اس کو انفورس کرے گی, اور کورٹس امپلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ججمنٹس کے تھرو کریں گی لیکن انٹرپریٹ کریں گی, انٹرپریٹیشن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے خود ہی یعنی اپنے سوالوں کے اندر ہی جو انہوں نے بات کی خود نگیٹ کیا, خود ہی اس کو وہ کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جب نئے حکمران آئے تو انہوں نے فوراً اس کے لاز چینج کر دیے. تو بھئی کورٹس نے کیے تبدیل وہ قانون. کورٹس تو آپ جو بھی قانون بنائیں گے وہ قانون کورٹ کے سامنے آئے گا, اس کو انٹرپریٹ کرے گی, اس کے مطابق کورٹ کا ڈومین, جو بھی قانون آپ ملک کا بنائیں گے اس کے مطابق چلنا ہے, آئین کے مطابق. اور جو قانون آپ بنائیں گے وہ دیکھیں گے آئین سے ٹکرا رہا ہے نہیں ٹکرا رہا, اس حد تک الٹرا وائریز اگر ہوگا تو وہ چلے گا. لیکن کورٹ اپنے پاس سے کوئی قانون ساز ادارہ نہیں ہے, قانون سازی آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے عرض تو یہی کر رہا ہوں کہ من حیث المجموعی ہم سب اس کے برابر کی ذمہ دار ہیں. ہمیں اس کے اندر عملی طور پہ, یعنی خود عملی طور پہ اگر ایک حکمران آتا ہے, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, میرا خیال اس وقت جاوید بھائی معذرت کے ساتھ کہ جاوید بھائی صرف اس وقت وہ
کوئی خاص سینیریو میں بات کر رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی. نہیں وہ اصل میں پولیٹیکل ورکر کا کام بھی اب یہی رہے گا. آپ کر لیں پھر میں آگے بتاتا ہوں. کس نے روکا ہے, کس نے, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کس نے روکا ہے, مطلب جو ہے تھانے بکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. دیکھیں میں ایک سیٹ پہ رہا, مجھے خود پریکٹیکلی پتا, میں وہاں بھی آواز اٹھاتا رہا. تھانے بکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا جو ہے کسی سے چھپا ڈھکا ہے, کرپشنز ہوتی ہے, اب پہلے انڈر دا ٹیبل تھی, اب اوور دا ٹیبل ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا کیا ہر مطلب ہر پوسٹ بکا ہوا ہے آپ کے ملک میں. بڑی سے بڑی پوسٹ جو آتی ہے, بڑے سے بڑی پوسٹ پہ جب کوئی بندہ آتا ہے, یعنی وہ پہلے ہو چکا ہے, گریڈ 21 یا 22 کا ہے, اور اب اس کو چاہیے پوسٹ, وہ کسی سائیڈ پوسٹ ہے, بڑی پوسٹ کے لیے وہ کھانچا دے کے آ رہا ہے. مطلب کیا یہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ تو جو لے رہے ہیں, جو دے رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں ہیں؟ اب میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں. آپ سارے پولیٹیکل جتنے لوگ ہیں آئے دن ہر وقت افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کیا اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان قانون سازی کرتی ہے؟ انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. کھل کے بات کیجئے نا, اشارے کے نام میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سارے پولیٹیکل لوگ جتنے ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, بیٹھ جائیے, بیٹھ کے ایک پکا ایک حل کر دیجئے, بنائیے, قانون سازی کیجئے. آپ کو کوئی روکتا ہے؟ آپ کے اپنے جب قانون سازی کا وقت ہوتا ہے آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا یہ نہیں, اپنی ذمہ داری فیل کیجئے, کیسے پوری کی جائے, اور خود اپنے عمل سے قوم کی جو ہے حالت بدلیے, دوسروں پہ مت. آخری جملہ چاہوں گا, صرف 1 منٹ میرے پاس ہے. اب یہ مقننہ کی بات ہوئی نا, تو آپ اگر ٹک ٹاکرز کو, ان کو اگر لیجسلیشن کے لیے بھیج دیں گے تو پھر میں ان سے کیا امید رکھوں گا کہ آپ قانون سازی ہوگی؟ یہ تو ایک بہت مختصر سی بات ہے. آخری جملہ. ابھی جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں, یا ہمیں نہیں آپ کو ذمہ دار نہیں, انہوں نے تو پورے سسٹم کو کہا کہ یہ سب. لیکن ایک بات, ایک مثال ہے کہ سسٹم کو کی چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں جیسے میں نے جو مثال دی تھی وکیل صاحب کو, وہ ایک یہ تھی کہ آج جب نیب کے کیسز اور جو دوسری چیزیں چل رہی تھی, جو ادارہ وہی عرض کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع آپ نے جلائی یا نہ جلائی, شکوہ ظلمت شب تو آپ کر رہے ہیں, یہ ان کا سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کیسز تھے عرصے دراز سے, جیسے عدالتوں میں بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز ابھی شاید کہ 5 دن کے لیے کسی نے نقص امن کے لیے بند کیا تھا, اور وہ 5 مہینے تک بن رہا. تو یہ سب چیزیں عدالت کے اس میں زمرے میں آتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عدالت, ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا سا کیس کرتا ہے اس پہ بڑی سزا مل جاتی ہے, جو بڑا کیس کرتا ہے اس پہ چھوٹی سزا مل جاتی ہے. تو سب سے عوام جب صحیح ہوگی جب ہمارے عدالتی نظام صحیح ہوگا, اور وہ سب کو روکے گا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جاوید بھائی, اب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, تو کنکلوژن یہ ہے کہ پوری قوم کو بس آخری لائن ہم یہ کہیں گے, نہیں اب قوم کا تو حال سے بے حال ہو گیا, قوم کو تو آپ چھوڑ دیں. مسئلہ یہ کہ اب صرف اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں, بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. چلیں پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ایک نشست اور رکھی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جاوید بھائی, بہت شکریہ آپ کا. زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو جناب یہ آج کا پروگرام رہا, وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات اور موضوعات زیر بحث نہ آ سکے, تاہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.